اس یونیورسٹی کے ساتھ ذاتی طور پر میری بھی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ انٹر کے بعد میں بھی یہاں پڑھنے آیا تھا، ایک خواہش تھی، اور آج مجھے خوشی ہے کہ عرصہ بعد مجھے دوبارہ آپ طلباء کے سامنے، یہاں کے اساتذہ کرام کے سامنے کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرے خالق اور میرے مالک اور میرے رب کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد انسان کے رویے میں، انسان کے کردار میں، انسان کے اخلاق میں، انسان کی سوچ میں ایک انقلاب لانا اور ایک تبدیلی لانا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کے لیے دعا کی ہے وہ علم نافع ہے۔ علم نافع کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسا علم جو دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ہم بھی اپنے بچوں کے لیے اسی طرح کا علم چاہتے ہیں، اسی طرح کا نظام تعلیم چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو ایک گرگس بنانے کی بجائے اس کو شاہین بنا دے، ایک ایسا نوجوان بنا دے جو اپنی زندگی کے نسلین سے آگاہ ہو، جو انسان سے محبت کرے، جو انسانیت کا خادم بنے، جو اپنی قوم کے لیے نجات دہندہ بنے، جو اس ملک کو آگے بڑھانے کا جذبہ لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں شکر گزار ہوں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا کہ یہ کام ہماری حکمران نہیں کر سکے کہ ہماری نئی نسل کو ایک ایسا تعلیم دے جو ایک بچے کو شاہین صفت بنا دے، لیکن یہ کام اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جو پاکستان کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ایک اثاثہ ہے، ایک سرمایہ ہے۔ اور آج اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کی قوم اسلامی جمعیت طلبہ پر فخر کرتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کو اپنے لیے سرمایہ سمجھتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کو اپنے لیے ایک طاقت سمجھتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں سوڈان گیا تھا، خرطوم کی یونیورسٹی میں وہاں کے اساتذہ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ بہت سارے ایسے اساتذہ تھے جنہوں نے فیصل آباد یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی میں اور اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اور وہاں جا کر وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ میں ہوں تو سوڈانی، لیکن سوڈان میں پاکستان کا سفیر ہوں، اس لیے کہ میں نے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا ہے، میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کہانی اور وہ بھی ایک یتیم بچے کا آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور یہ بچہ یتیم تھا، ان کے والد کا نام ادریس تھا، ان کے دادا کا نام شافعی تھا۔ یہ بیوہ ماں نے 8 سال کی عمر میں مدینہ منورہ بھیجا، اور مدینہ منورہ کے گورنر کی سفارش پر وہ امام مالک کے کلاس میں داخل ہو گئے۔ تو پہلے دن جب امام مالک رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے تو اس بچے کو ایک نظر سے اس نے دیکھا کہ ایک
یتیم بچہ پٹے پرانے کپڑوں میں ان کے سامنے بیٹھا ہے، لیکن باقی بچے استاد کا ہر لفظ نوٹ کر رہے ہیں، قلم اور کاغذ ساتھ ہے، لیکن یہ بچہ ایسا ہے جو ایک تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اپنے ہاتھ پہ کچھ لکیریں کھینچ رہا ہے۔ عصر کے بعد استاد نے اس بچے کو پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام ادریس ہے جو فوت ہو گئے ہیں، میں ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو استاد نے گلہ کیا کہ آج میں پڑھا رہا تھا اور میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھا رہا تھا، لیکن باقی بچے نوٹ کر رہے تھے اور آپ تنکے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں نہیں کھیل رہا تھا، باقی بچوں کے ساتھ قلم، سیاہی اور کاغذ تھا، میرے ساتھ یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو اپنے تنکے کو لے کر اپنے لعاب کے ساتھ پھر اپنے ہتھیلی پر میں لکھ رہا تھا۔ تو استاد نے ان سے پوچھا، آج 25 احادیث آپ نے پڑھائے ہیں، اور اس میں پورے اسناد کے ساتھ وہ 25 احادیث سنائے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں امام مالک نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ تو جب وہ حدیث کو سنانے لگے تو اپنی استاد کی طرح اس قبر کی طرف اشارہ کیا، اور استاد سمجھ گئے کہ یتیم بچہ ایک غیر معمولی ذہین بچہ ہے۔ لیکن ہوا یہی کہ اگلا دن جب وہ پھر درس دے رہے تھے تو ایسے میں امام مالک کے کلاس میں ہزاروں لوگ موجود تھے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ علاقے کا تاجر ہے، اس نے اپنے امام سے پوچھا کہ میں قمریوں کا کاروبار کرتا ہوں، قمری ایک پرندہ ہے۔ ایک آدمی نے آ کر مجھ سے قمری لے لی اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ بات چیت کرتی ہے، لیکن تھوڑے دور جا کر واپس آئے اور مجھے کہا کہ یہ تو ہر وقت نہیں بولتی ہے۔ میں نے کہا غصے میں آ کر تکرار ہوئی کہ اگر یہ نہیں بولتی ہے تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہو۔ وہ آدمی تو چلے گئے، لیکن اس آدمی نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا یہ طلاق واقع ہو گیا ہے یا نہیں؟ تو امام مالک نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کی بیوی اب آپ کے لیے طلاق ہو گئی ہے۔ اور وہ بڑے بوجھل اور پریشانی کے ساتھ وہاں اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس 8 سالہ بچے نے ان کو ایک آواز دی کہ آؤ، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کی قمری ہر وقت بولتی ہے یا کبھی کبھار بولتی ہے اور کبھی خاموش ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بولتی بھی ہے لیکن کبھی کبھار خاموش بھی رہتی ہے۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے طلاق واقع نہیں ہوا ہے۔ تو وہ دوبارہ امام مالک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک شاگرد تو کہتا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوا ہے۔ امام مالک نے جلال میں آ کر اس یتیم بچے کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جب میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا تو بھی آپ کو اسی طرح کھیلتے دیکھا تھا، لیکن آج میں نے فتویٰ دیا ہے اور اس کی بیوی ان کے لیے طلاق ہو گئی ہے، آپ کون ہے جو کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ میرا غلط ہے؟ اس بچے نے کہا 8 سال کہ محترم، کل آپ نے ایک حدیث ہمیں سنایا تھا کہ ایک فاطمہ بنت قیس نامی خاتون نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ 2 آدمیوں نے مجھے نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے، ایک معاویہ ہے اور ایک دوسرا ابو جہم ہے، تو میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ فاطمہ، یہ معاویہ بہت غریب ہے اور یہ دوسرا شخص جو ہے یہ اپنا جو ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، وہ اپنے کندھے سے کبھی نہیں رکھتا، ہر وقت ڈنڈا بردار رہتا ہے۔ اب آپ کی مرضی،
اس بچے نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ آدمی رات کو سوتا ہے تو ڈنڈا تو رکھتا ہوگا، اس طرح اپنی زندگی کی ضروریات پورا کرتا ہے تو ڈنڈا تو رکھتا ہوگا، سجدہ اور رکوع کرتا ہوگا تو ڈنڈا تو یہ رکھتا ہوگا۔ لیکن حضور کا منشا یہی تھا کہ آدمی اکثر غصے میں رہتا ہے اور اکثر ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو 24 گھنٹے یہی ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اسی حدیث سے استدلال کر کے میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی قمری کبھی بولتی ہے اور کبھی نہیں بولتی ہے، اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ میں نے اس لیے فتویٰ دیا کہ پھر آپ کی بیوی اس حدیث کے روشنی میں تمہارے اوپر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، اور محمد بن ادریس شافعی 8 سالہ بچے نے جو فتویٰ دیا ہے اسی فتوے کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اس آدمی کو خوشخبری دی۔ یہ 8 سال کا بچہ تھا، یتیم بچہ تھا، آج ساری دنیا اس بچے کو امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے لوگ چاہتے ہوں گے کہ آپ سے کیا اور کیا بنے، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج بھی ہماری سوسائٹی کو اداکاروں اور فنکاروں کی اپنی جگہ، لیکن امام شافعی کی ضرورت ہے، امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہے، امام مالک کی ضرورت ہے، امام غزالی کی ضرورت ہے، امام ابو العلا کی ضرورت ہے، ابن قاسم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے چہروں میں ہم ان دانشوروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے چہروں کو دیکھ کر ہم ان قرون اولا کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج دنیا کو اسی طرح قیادت کی ضرورت ہے جن کے ہوتے ہوئے اسلام نے ترقی کی، مسلمانوں نے ترقی کی۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ لیبیا کی سرزمین پر 50 سال جدوجہد ہے عمر مختار کا، فرانسیسیوں کے ساتھ اور استعماری قوتوں کے ساتھ ایک طویل لڑائی اس نے لڑی۔ یہ پرائمری اسکول میں پڑھانے والا ایک استاد تھا، لیکن طویل لڑائی کے بعد جب وہ دشمن کے ساتھ مذاکرات کے میز پر بیٹھ گئے تو سارے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس مذاکرات میں یہ آدمی مطالبہ کرے گا کہ میرے دوستوں کو رہا کرو، میرے جرنیلوں کو رہا کرو، میرے لیڈروں کو رہا کرو، لیکن عمر مختار نے اپنے لوگوں کو رہا کروانے کی بجائے اس دشمن طاقت سے ایک مطالبہ کر دیا کہ میرے پرائمری اسکول میرے حوالے کرو۔ اور جب وہ واپس نکلتے ہیں، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ عمر، ہمارا تو خیال تھا کہ اپنے دوستوں کے رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر اسکول میرے قبضے میں ہو، میرے پرائمری اسکول دوبارہ میرے حوالے کیا جائے تو 1000 عمر مختار تیار ہو سکتے ہیں، 1000 قیادت تیار ہو سکتی ہے، لیکن میرے تعلیمی ادارے میرے قبضے میں ہونے چاہیے۔ میرے دوستو، گزشتہ دنوں جب اس حکومت کی یہ 100 دن مکمل ہو گئے تو میرا یہی خیال تھا کہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، یہ ہمارے زمانے کے افلاطون اور سقراط پڑھانے اور بتانے والے، یہ اس وزیر اعظم کو یہی پٹی پڑھائیں گے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب دینے کا اعلان کرے، اس لیے کہ جس اسرائیل کا تذکرہ شاد نے کیا، اس اسرائیل کا جی ڈی پی کا 5% جی ڈی پی کا 5% رقم وہ ریسرچ پہ خرچ ہوتا ہے، وہ لیبارٹریوں پر خرچ ہوتا ہے، وہ لائبریریوں پر خرچ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ریسرچ پر، تحقیق پر صرف 0.3% خرچ ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لے کہ ہمارے قیادت کے ذہن میں تحقیق کا، لائبریری کا، کتاب کا، قلم کا، تعلیم کا کتنی اہمیت ہے۔ میرے دوستو، عامر بھائی نے سری لنکا کا ذکر کیا، وہی سری لنکا، وہی مالدیپ، بلکہ ہمارے پڑوس میں بہت ہی غریب ملک افغانستان بھی اپنی جی ڈی پی کا
4 سے لے کر ہماری GDP کا 2.5% تعلیم پر خرچ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے نومنتخب وزیر اعظم یہی اعلان کرتے کہ جیسے بھی حالات ہو میں 2 کروڑ معصوم بچوں کو گلی اور کوچے سے اٹھا کر اسکول میں داخل کروں گا، ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب تھما دوں گا، پوری قوم اس کو سلوٹ کرتی، اس کے ویژن کا ساتھ دیتی، لیکن اس نے قلم اور کتاب کی بجائے اس چیز کا نام لیا جس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مزید اس پہ بات کروں، کہ جس کو انڈا کہا جاتا ہے یا مرغی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری ہر حکومت کا ویژن کیا ہے۔ اس لیے یقین کرے آپ کی کسی لیڈر کا بچہ ان تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھتا ہے، آپ کا کسی وزیر تعلیم کا بیٹا ان تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھتا ہے، اس لیے ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہاں تعلیم اچھی ہو یا خراب ہو، یکساں نظامی تعلیم ہو۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، سب ہم ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہم نے غریب کی بنیاد پر اور امارت کی بنیاد پر اور غربت کی بنیاد پر تعلیمی اداروں کو تقسیم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ایک بیکاری قوم ہے، اگر ہم ایک بگر قوم ہے، ہمارا شلوار اور قمیص جس ایئرپورٹ پر نظر آتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مانگنے کے لیے آئے ہوں گے اور فقیر بن کر آئے ہوں گے۔ میرے دوستو، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے، لیکن وہ دن تب آئے گا جب ہم پاکستانی قوم کو ایک تعلیم یافتہ قوم بنا دے۔ 71 سال گزر گئے، آج تک ہماری حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہم اپنے بچوں کو کون سی زبان میں تعلیم دے دے، انگلش میں تعلیم دے دے، اردو میں تعلیم دے دے۔ جب ایک قوم نے اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا، یہاں ہمارے قومی اسمبلی میں چائنا کے صدر آئے تھے، اندازہ کر لے، انہوں نے چائنی زبان میں تقریر کی۔ یہاں ترکی کے صدر طیب اردوغان آئے تھے، انہوں نے ترکی زبان میں تقریر کی، لیکن چائنی کے مقابلے میں ترکی کی زبان کا بدلہ ہم نے انگریزی کی زبان میں دیا کہ ہماری تو اپنی زبان ہے ہی نہیں، تو جس قوم کی اپنی زبان نہ ہو وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، علامہ اقبال نے خود ہی کا درس دیا ہے کہ اپنے کلچر پر فخر کرو، اپنی دین پر فخر کرو، اپنی ماضی پر فخر کرو، اپنی ہیروز پر فخر کرو، اپنی دین پر فخر کرو، لیکن ایک مایوس اور کنفیوز قیادت کے ہوتے ہوئے یہ منزل کبھی نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ وسائل کا نہ ہونا نہیں ہے، یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ، اصل مسئلہ قیادت کا مسئلہ ہے۔ یہ جو اقبال نے فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، پیسے کا نہ ہونا تمہارے زوال کا سبب نہیں ہے، تمہارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اقبال نے ایک شاعر کا ذکر کیا ہے جس کا نام معری تھا، کہتے ہیں کہ معری گوشت نہیں کھاتا تھا، اس نے گوشت کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو اقبال کی زبان اچھی زبان ہے، انہی کی زبان میں سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کہتا ہے کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پل پول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے گناہ ہوا تیسر اسے بھیجا، شاہد کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہومات۔ یہ خوان تروتا کا معری نے جو دیکھا، کہنے لگے وہ صاحب غفران العظومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مکافات۔ اور پھر فرمایا افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھوں نہ فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔
میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ آؤ اس قوم کو آپ قیادت دے، اور ہمارا جو نظام ہے، وہ ہماری جو قیادت ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ ان تعلیمی اداروں سے قوم کو قیادت ملے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ اس قوم پر وہی پرانے جاگیردار، وہی پرانے کرب سرمایہ دار مسلط رہے۔ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں اور تمہاری قوم پر سوار ہو جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک عرصہ ہوا ہے کہ انہوں نے یونین پر پابندی لگا دی ہے، اور یونین کی وجہ سے پاکستان کی قوم کو قیادت ملتی تھی۔ یونین پر پابندی ہونے کی وجہ سے وہ قیادت کا راستہ ہی بند کیا گیا، وہ دروازہ ہی بند کیا گیا۔ اس لیے میں آج کی حکومت سے یہی ڈیمانڈ کروں گا، آج میں ایک تعلیمی ادارے میں ہوں، کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں یونین بحال کرے، اور میں تو تجویز پیش کروں گا کہ جس طرح ہر یونیورسٹی میں ایک سنڈیکیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک سینٹ ہوتا ہے، اور اس کا انتخاب بھی اساتذہ اپنے ووٹ کے ذریعے کرتا ہے، مناسب ہے کہ اس سنڈیکیٹ میں بھی اور سینٹ میں بھی طلبہ کے منتخب نمائندے ہو، اس لیے کہ وہی بتائے گا کہ طالب علم کا مسئلہ کیا ہے، اس سے نظم و ضبط میں اضافہ ہوگا۔ میرے دوستو، یہاں ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحبتی بے نظیر صاحبہ، آپ نے دیکھا اس کے پروفائل میں اور اس کی شخصیت میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ وہ باہر کی یونیورسٹی میں ایک یونین کی پریزیڈنٹ رہی ہے۔ تو اگر آکسفورڈ میں ینگ لیبر آرگنائزیشن ہے، ینگ کنزرویٹو ہے، ینگ لبرل ہے، تو آج ہماری یونیورسٹیوں میں اور ہمارے کالجز میں وہ یونین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی کو، پاکستان کے معاشرے کو ایک میڈ ان پاکستانی قیادت دینے کے لیے تعلیمی اداروں میں یونین کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں اور زور دینا چاہتا ہوں کہ اردو کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اردو اب یہاں ایک مہمان ہے۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک صحافی آئے تھے، ضیاء شاہد صاحب اس کا نام تھا، منصورہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نسل در نسل علمی گھرانہ ہے، اور ہزاروں کتب میرے لائبریری میں موجود ہے، لیکن آج کا جو میرا بیٹا ہے وہ میری لائبریری کو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کتابیں اردو میں ہے یا فارسی میں ہے یا عربی میں ہے، اور میرا بیٹا نہ اردو جانتا ہے، نہ فارسی جانتا ہے، نہ عربی جانتا ہے۔ اور اس لیے اس نے بتایا کہ میں حیران ہوں کہ میری موت کے بعد میری اس لائبریری کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو، جب آئین کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کا سرکاری زبان، دفتری زبان، قومی زبان اردو ہے، جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو کو وہی اسٹیٹس دیا جائے جو آئین میں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، پھر میں حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا مسئلہ ہے کہ اردو کے راستے میں آپ رکاوٹ ہے؟ آپ اردو کو ایک اجنبی زبان بنا رہے ہیں، اور ایک اجنبی زبان کو آپ نے پاکستانی زبان بنایا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم کسی زبان کے خلاف نہیں ہے۔ انگریزی سیکھنا، چائنیز زبان سیکھنا، فرانسیسی زبان سیکھنا، یہ وقت کے تقاضے ہیں، لیکن اپنی زبان کو چھوڑنا یہ شکست ہے، اور یہ شکست کسی بھی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ ہم ایک اسلامی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اسلامی پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 8 میں یہی لکھا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہوگا۔ پہلا لفظ اسلامی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا کریکٹر اسلامی ہوگا، اس کا پہچان اسلامی ہوگا، اس کا منزل اسلامی ہوگا۔ اور پھر یہی کہا گیا ہے اس آئین میں
کہ پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا اس کا ماخذ قرآن اور سنت. پھر اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستانیوں کے لیے قرآن اور سنت کے روشنی میں زندگی آسان زندگی گزارنے کا اہتمام کیا جائے. اسی آئین میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانے کے لیے اس کی جو قیادت ہوگی وہ 62 کے مطابق ہو. دیانتدار قیادت ہوگی, امیر قیادت ہوگی, اور وہ حرام اور حلال میں ایک امین قیادت ہوگی, فرق کرنے والی قیادت ہوگی. اس لیے آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسمبلیوں میں جتنے لوگ موجود ہیں, ہماری وانوں میں جتنے لوگ موجود ہیں, خدا کو حاضر اور ناظر جان کر یہ لوگ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ خود اسلام کو سمجھتے ہیں. نافذ کرنا تو بات کی بات ہے, موقع آتا ہے تو سورہ اخلاص تک ان کو نہیں آتی اس قیادت کو, وہ کیسی اسلامی کاج کو آگے بڑھائے گا. میرے پیارے بھائیوں, 62 کا مطلب یہی ہے کہ یہ امین اور دیانتدار ہوگا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نیب والے جس کے بارے میں وہ فائل اٹھاتا ہے سارے ایک کردار کے لوگ ہیں, پرانے پارٹیوں کے لوگ ہو یا نئے پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے, اس میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو 62 اور 63 پر پورا نہیں ہوتے. اس لیے میرے دوستو, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر اس ملک کو کلین ملک بنانا ہے, اگر اس ملک کو خوشحال ملک بنانا ہے تو احتساب ضروری ہے. میں نے سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کے 436 افراد کے بارے میں پٹیشن جمع کیا ہے, لیکن آج تک سپریم کورٹ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا, نیب نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو, اور احتساب رات کے اندھیرے میں نہ ہو, وہ دن کی روشنی میں ہو. وہ سیاستدانوں کا بھی ہو, بیوروکریٹ کا بھی ہو, جرنیلوں کا بھی ہو, ججز کا بھی ہو, اور جن کا نام بھی پاناما لیکس میں شامل ہے ان سب کا احتساب قوم کا مطالبہ ہے. اور جب تک سب کا احتساب نہ ہو ہم اس مہم کو چلائیں گے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, اس حکومت کی ہنی مون کے دن اب ختم ہو گئے ہیں. 100 دن کا وہ کر رہے تھے کہ ہمیں موقع دے دے, وہ 100 دن بھی پورے ہو گئے ہیں. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے. آپ یا تو کلم کل اعتراف کریں کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ 100 دنوں میں کیا ہوا, 100 دنوں میں یہی ہوا کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا راستے میں کہ دہی کی قیمت میں اضافہ, انڈوں کی قیمت میں اضافہ, مرغیوں کی 300 روپے مرغی کا گوشت فی کلو, اتنا اضافہ. پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ, زندگی مشکل تر ہو گیا ہے. وہ جو اوورسیز پاکستانی تھے جنہوں نے اس تبدیلی سے بڑی امیدیں وابستہ کیے تھے, ان کو بھی اب اپنے اہل خانہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر پرانے پاکستان میں 50,000 روپے پہ کوئی گھر چلتا تھا ایک مہینے میں, تو اب 80,000 میں بھی وہ گزارا مشکل ہے. میرے دوستو, ان 100 دنوں میں کیا ہوا, ہمارے جناب طاہر داوڑ جو ایک اسپی تھا, فرشناس آفیسر تھا, وہ یہاں نہیں افغانستان لے جا کر وہاں قتل ہو گئے, اور اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے قتل میں کون لوگ ملوث ہے. آج میں نے پڑھا کہ ان کے اہل خانہ کو کوئی نوکری بتائی گئی کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں گے, 7 کروڑ روپے دیں گے. میں کہتا ہوں کہ 7 کروڑ روپے دینا اچھی بات ہے, نوکری دینا اچھی بات ہے, لیکن طاہر داوڑ کے وارث اب ان کے صرف بھائی اور بیٹے نہیں ہیں, پوری قوم ان کی قتل کے اسباب جاننا چاہتی ہے. ان 100 دنوں میں جناب مولانا سمیع الحق صاحب اپنی گھر میں بحریہ ٹاؤن میں شہید کیے گئے. لوگ مرتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا وجہ ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, اس لیے حکومت کو مڈ ٹرم الیکشن کی بجائے اب بتانا پڑے گا کہ ان کے ساتھ ہوم ورک کیا تھا, ان کا ویژن کیا ہے, ان کا پروگرام کیا ہے,
لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش کی کہ 100 دنوں میں ان کو ہم موقع دینا چاہتے تھے. ہم نے کوئی سخت تنقید بھی نہیں کی، لیکن حکومت کے اپنے اقدامات ایسے ہیں کہ خود ایک وزیر دوسرے وزیر کے باتوں کی تردید کرتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی پروگرام ہے. اور اب ہم حیران اور پریشان ہیں کہ اب مستقبل کیا ہوگا. مستقبل ہمارا روشن ہے جب آپ کھڑے ہیں، جب آپ پرعزم ہے، جب آپ پرجوش ہے، جب آپ کے چہروں پر روشنی ہے، تو پاکستان کا مستقبل روشن ہی روشن ہے انشاءاللہ تعالی، روشن ہی روشن ہے انشاءاللہ تعالی. میں ایک بار پھر اسلامی جمعیت طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تکریمی اساتذہ کا کلچر عام کیا، انہوں نے والدین کی عزت اور تکریم کا کلچر عام کیا، انہوں نے ہاسٹل کو صاف رکھنا، کالجز کو صاف رکھنا، کلاس روم کو صاف رکھنے کا کلچر عام کیا. انہوں نے طلبہ کو ایک منزل اور ایک نسکلین دیا ہے، ایک انقلاب کا درس دیا ہے. اور مجھے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بورڈ کا کوئی رزلٹ، جب یونیورسٹی کا کوئی رزلٹ آ جاتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان اس میں اول، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں. اور میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں ہم نے پاکستان بھر کے PhDs کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اگر پاکستان میں 10,000 PhDs ہے تو اس میں ہر 10 وقت PhD ڈاکٹر یہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھتا ہے. کہ اسلامی جمعیت طلبہ ایک علمی تحریک ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کردار سازی کی ایک تحریک ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے لوگوں کو اچھا کلچر، ویژن، نسلین، مقصد دیا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ یہ اندھیرا، یہ تاریکیاں، یہ مایوسیاں ختم ہوگی آپ لوگوں کے جدوجہد سے. اور پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے. آپ پوری قوم، آپ صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے، اسلامی جمعیت طلبہ پوری قوم کا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ پوری امت کا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ پوری انسانیت کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.